تمام آن والیاں بیٹیاں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی مجد الکریم دی بارگاہ اقدس دے اندر التجا کہ میرا اللہ سونا رحیم کریم اللہ ساڈے سب دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور مرن والی مرحومہ مغفورہ نو جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں کہ میرے خالق جل و علا نے بہت سارے ملائکہ کرام مختلف ڈیوٹیوں پر فائز فرمائے، مختلف ڈیوٹیاں تے لائے نے۔ بعض ملائکہ کرام کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بعض کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور تا قیامت سجدے میں رہیں گے۔ بعض کی ڈیوٹی رب کائنات نے لگائی ہے کہ پوری دنیا میں راؤنڈ لگاؤ کس مقام پر میرا اور میرے یار کا ذکر اکٹھے ہو کر کیا جا رہا ہے، اور میں دیکھوں مجھے بتاؤ کہ میرے بندے کس طرح سے محبت کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں درودوں کا گلدستہ پیش کرتے ہیں اور میری بارگاہ میں میرا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اللہ پاک کا فرمان اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان، میرے نبی دا بولنا رب دا بولنا پنجابی دے اندر اگر کہیں کیوں نہ کہیے تیرا بولنا حق دا کلام سونیا، تیرا بولنا حق دا کلام سونیا، لکھا تیرے تے درود تے سلام سونیا۔ ایسی ذات کہ جس ذات تے اللہ پاک خود درودہ دے نذرانے پیش کرتا ہے۔ اللہ نے ساری عبادات دا حکم توانو تے مینو دیتا، واحد کی عبادت درود پاک دی کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے بھی نبی پہ درود پڑھتے ہیں اور تم بھی پڑھو۔ تے گل بندی جے تاں جے نیتاں صاف ہو۔ بارہا میں سنایا کرتی ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب 950 سال لوگوں کو تبلیغ اسلام کیا کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، اللہ کو ایک مانو، تو صرف 40 افراد نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ اے رب العزت، یہ نہ تجھے مانتے ہیں نہ مجھے مانتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کی طرح کے نبی تو نہیں تھے نا، میرے نبی تو امام الانبیاء اور رحمت للعالمین بن کر آئے۔ نوح علیہ السلام نے بدعا کی کہ مالک و مولا، نہ یہ تجھے مانتے ہیں نہ یہ مجھے مانتے ہیں، یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ معاف فرمائے۔ اب اللہ نے فرمایا نوح بیڑا تیار کر لے، ان کو بتا دے یا تو ایمان لے آئے ورنہ عذاب میں مبتلا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، طوفان آئے گا، ساری کائنات کی ہر چیز، درخت، مکان، سب ملیا میٹ چٹیل میدان بن جائیں گے، بس تو اپنا بیڑا تیار کر لے، طوفان میں اس بیڑے میں جو تجھ پہ ایمان لے آئے ان کو بٹھا لے۔ اور میری مسلمان بہنوں غور طلب بات، ایک مائی، ایک بڑھیا، جو میرا نقطہ میں پیش کرنا چاہتی ہوں، ایک مائی بڑھیا اپنی کٹیا کاننے کی بنی ہوئی اس کی جھگی اس سے نکل کے کہتی ہے اے پیارے نوح، اے اللہ کے نبی، جب طوفان آئے تیرا بیڑا تیار ہو جائے تو مجھے بھی بلا لے، مجھے بھی بلا لے۔
اب حضرت نوح علیہ السلام یا دو نقطۂ نظر پیش کروں گی. دوسری بات, اب شیطان نے سوچا کہ تو بھی نیست و نابود ہو جائے گا اگر آج نوح سے امان نہ طلب کر لے. شیطان بھی ایک کونے میں کھڑا ہے. فرمایا تو مانتا ہی نہیں ہے. عرض کرتا ہے مولا میں بے شک نہیں مانتا پر تجھے تیرے حبیب کا صدقہ مجھے بھی اس کونے میں بیڑے کے کونے میں پناہ مل جائے. حضور کی رحمت کا صدقہ, کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ فرماتے ہیں محبوب تجھے ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب رحمت کا حصہ شیطان بھی مانگے تو مل جائے. طوفان کا وقت آیا, طوفان آ گیا. نوح علیہ السلام پہ جو ایمان لانے والے تھے وہ بیڑے میں سوار ہو گئے. جب سوار ہوئے تو میری مسلمان بہنوں حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا جب اوپر گیا نا تو نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک بڑھیا نے کہا تھا کہ نوح جب تیرا بیڑا تیار ہو جائے طوفان کا وقت آ جائے تو مجھے بھی بلا لینا. بڑے پشیمان ہوئے, بڑے پریشان ہوئے. جب طوفان تھما, طوفان آیا, درخت بھی اکھڑ گئے, مکان بھی اکھڑ گئے, بڑی بڑی بلڈنگیں گر گئیں اور سارا چٹیل میدان زمین بن گیا. لیکن حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں بڑا پریشان کہ اس مائی کی جو ایمان والی تھی, جس نے میرا کلمہ پڑھا تھا, جس نے اللہ کو مانا تھا, اس نے تو مجھے کہا تھا لیکن مولا میں بھول گیا. اب دیکھا, کیا دیکھا, کوئی درخت باقی نہیں, کوئی مکان باقی نہیں, کوئی بلڈنگ باقی نہیں. اگر باقی ہے تو صرف اس کانوں والی بی بی کی جھگی باقی ہے, اس کی جھگی, اس کی کٹیا باقی ہے. اب وہ کانے کی چک جب اتاری میری مسلمان بہنوں, جب کانے کی چک جو تھی نا وہ ایسے کی, وہ بڑھیا پوچھتی ہے اے اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی. وہ بڑھیا پوچھتی ہے کہ اللہ کے نبی کیا طوفان آنے والا ہے؟ معلوم ہوا خدا کی قسم وہ کٹیا میں یوں بیٹھی رہی, اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ باہر طوفان آ کے تھا. انما الاعمال بالنیات, تیرے میرے عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے. اگر نیت پروردگار عالم مخصوص خاص محبت والی مخلص نیت عطا فرمائیں گے تو نسبت بھی اچھی مل جائے گی. کیونکہ راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں راہ دے تے بن مرشد تینوں راہ نہیں لبنا, رول مرسے وچ راہ دے. اللہ کرے ہمیں نسبت وہ مل جائے جو ہمیں صراط مستقیم کا راستہ بتائے اور ہمیں منزل مقصود تک بازو پکڑ کے لے کے جائے. کیونکہ عملہ والے لنگ جاندے تے بے عملے ہوتے کھانے, بے عملے ہوتے کھاتے. عملہ والے تے لنگ جان گے. پیر فریدہ ہوتے ڈبن نہیں دین دے, کامل پیر جنا دے, کیونکہ نسبت کا کمال ہے. خدا کی قسم ایک ہی بھٹے میں تیار ہونے والی اینٹیں, ایک اینٹ باتھ روم میں لگ جاتی ہے اور وہاں تم جوتا پہنے بنا جا نہیں سکتے. ایک اینٹ مسجد میں لگ جایا کرتی ہے, وہاں تم جوتا پہن کے جا نہیں سکتے کیونکہ نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گئی. کپڑا ایک ہی کارخانے میں بنتا ہے اور اس کپڑے کو اگر تو نے میں نے پہن لیا تو اس کی نسبت جو ہے ہمارے ساتھ ہو گئی, وہ بسیدہ ہو گیا, وہ پھٹ گیا, وہ ختم ہو گیا. لیکن ایک کپڑے سے, اسی کارخانے سے تیار شدہ جو کپڑا ہے اس سے قرآن کا غلاف بن گیا. وہ بسیدہ ہو کے بھی شان والا ہے. اور تیرے میرے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوگا, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. تیرے میرے ماننے سے کیا ہوگا, خدا کی قسم اگر کتا بھی اللہ والوں کی نسبت اختیار کر لے تو وہ بھی جنتی ہو جایا کرتا ہے. جڑے اللہ دے ولیاں دا کر دین سن
او جڑے اللہ دے ولیاں جڑا اللہ دے ولیاں دا کردا اے سنگ اس پتھر تے آوندا اے ہیرے دا رنگ تے اس ہیرے دا پیندا نہیں کوڈی وی مل نہیں جڑا ٹوٹ کے تے ڈگ جائے کسے ہار چوں اس ہیرے دا بھی مول نہیں پیندا جے اسی اس تسبیح وچ پروئے گئے انشاءاللہ اولیاء کرام کی نسبت میں اختیار کر لیا کیونکہ تیری میری گل نہیں اے گل قرآن پاک دیئے بنی اسرائیل دے 4 بندے قرآن پاک دے اندر واقعہ لکھے ہویا کہ او 4 بندے اللہ دا ذکر کر دینے گناہ انہاں دا کیے اللہ دا ذکر کر دینے اللہ نو ایک من دینے اللہ نال انہاں دی لو لگی ہوئیے تے ظالم بادشاہ کہندا ہے انہاں نے وکھرائی پتنگا وچ فتنہ شروع کیتا ہویا ہے لہذا انہاں نو قتل کرن دا ارادہ کر لیا لیکن وہ اللہ والے رات دے اندھیرے وچ کہندے نے اسی اوتھے جانا ہے جتھے جا کے اسی اپنے رب نو رب منیے تے سانو کوئی روکن والا نہ سبحان اللہ انہاں نے ظالم بادشاہ دی بستی چھڑ کے سفر اختیار کر لیا رستے سفر کردیاں راہ وچ پیچھے کتا بھی ٹر پیا ہے جدوں کتا ٹردا میری مسلمان بہنوں انہاں اللہ والیاں نے ویکھیا پیچھے کتا آ رہا ہے اللہ والیاں نے ڈانٹیا وہ کہندا ہے یا اللہ مینوں زبان دے دے تیرے بندیاں نال میں 2-4 گلاں کر لوں اللہ نے انہوں زبان دیتی عرض کردا ہے کہ نہ میں بھونکاں تے نہ میں ڈونکاں اتے نہ میں شور مچاواں او ولیاں دی بے مجلس اندر مت میں بھی بخشیا میں بولدا نہیں تسی کہندے ہو بھئی میں نال ہوواں گا میں بولاں گا دشمناں نو پتہ لگ جائے گا انہاں نو سراغ پتہ لگ جائے گا اے اللہ والو میں تہاڈی نسبت اختیار کرنا چاہنا تاکہ مینوں بھی جنت مل جائے سبحان اللہ ویسے کتا نج سے کتا مطلب اگر گھر وچ ہووے تے رحمت دا فرشتہ نہیں آتا شب بارات والی رات شعبان المعظم دی 15ویں 27ویں دی رات معراج والی رات اس گھر دے نفل قبول نہیں ہوندے جس گھر وچ کوئی تصویر یا نشاور چیز ہووے یا کتا ہووے پر جے کتا ولی دی نسبت اختیار کر لوے تے او دا ذکر قرآن وچ آ جائے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بھائی کسی دنیا کے جج سے ملنا ہو تو کتنے مراسمات سے گزرنا پڑتا ہے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے چوکیدار سے ملو گنمین سے ملو منشی سے ملو وکیل سے ملو تب جا کے کہیں تمہاری بات اس جج تک پہنچتی ہے ارے بھائی یہ تو ایک تحصیل کا جج ہے یہ ایک ضلع کا جج ہے ارے وہ تو بہت بڑا جج ہے جس سے ملاقات کرنی کیا سمجھتے ہو ڈائریکٹلی نہ ہوگا تب تک جب تک کوئی راہ دکھانے والا نہ ہو اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اور جب نسبت کی بات آیا کرتی ہے ارے دنیا کی برف لے لو برتن میں ڈال دو باؤل میں ڈال دو بند جگ میں ڈال دو تو باہر سے دیکھو گے تو ٹھنڈے برف کے قطرات اس میں کوئی سراغ تو نہیں ہے نسبت آگ لکڑی کو آگ میں ڈال دو کوئلہ بن جائے گی آگ بن جائے گی اپنے آپ کو جلا کر وہ آگ بنے گی اسی طرح اللہ والوں سے پیار کرنے والوں اب اس کتے نے کہا اے اللہ والوں میں صرف تمہاری نسبت میں تواڈے چھتر چھایا تھلے رہنا چاہتا جدوں میری مسلمان بہنوں جب وہ جا کے ایک غار میں انہوں نے پڑاؤ لگایا اللہ والوں نے رات بھی ذکر دن بھی اللہ کا ذکر اب اللہ فرماتے ہیں جبریل جی رب جلیل یار یہ جو میرے بندے ہیں نا دنیا والوں نے انہیں ذکر کوئی نہیں کرنے دینا یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں جا کے ان کو گہری نیند سلا
سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ ان کو یہ جو 4-5 بندے ہیں نا اللہ والے ہیں، ان کو گہری نیند سلا دو، اور پھر اللہ صبح بھی فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ نہ صرف ان بندوں کو سلا دو بلکہ جو دروازے پہ کتا بیٹھا ہے اس کو بھی گہری نیند سلا دو، نہ اسے بھوک لگے نہ دنیا والوں کا طلبگار ہو، نہ انہیں بھوک لگے نہ دنیا والوں کے طلبگار ہو، بس سوئے رہے۔ اب سوئے ہوئے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹی، فرشتے پاک، فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ رب صبح بھی فرماتا ہے اے فرشتوں جا کے ان کے پاس سے پلٹ کے آؤ، شام کو بھی فرماتا ہے ان کے پاس سے پلٹ کے آؤ، کیونکہ جب بندہ ایک ہی سائیڈ پہ لیٹا رہتا ہے تو لاگے زخم لگ جایا کرتے ہیں، ہمارے پنجابی میں لاگے کہتے ہیں، وہ لاگے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم جو رب کا ہو جائے وہ سو جائے تو 100 سال بعد بھی اس کو لاگے، سبحان اللہ، نہیں لگ رہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، میں نبیوں کی بات اس لیے کرتی ہوں اس کا کوئی رد نہیں، نبی کی بات کا کوئی رد نہیں ہے، خدا کی قسم اس کے ہو جاؤ۔ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ بھی قرآن میں واقعہ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ سوار ہے، جا رہے ہیں، دیکھا بستی گری ہے، بستی گری ہوئی، چھتیں گری ہوئی، چشمے خشک ہو گئے، کوئی چیز نہیں، دل میں خیال کیا یا اللہ یہ کیسے آباد ہو سکتا ہے، یا اللہ یہ کیسے آباد ہو سکتا ہے؟ اللہ نے وہی نیند وارد فرما دی اپنے نبی پہ، یہ اپنے نبی کا امتحان ہے نا، اپنے نبی پہ نیند وارد فرما دی، اور حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوئے رہے، 100 سال جب سوئے رہے اللہ نے آواز دی اے میرے عزیر اٹھ۔ اب عزیر اٹھے علیہ السلام، اللہ نے فرمایا اے میرے عزیر، اے میرے پیارے عزیر، یہاں کتنی دیر تو ٹھہرا، یا اللہ 1 یوم یا اس سے زیادہ یا کچھ پہر کا حصہ۔ رب نے فرمایا عزیر تو 100 سال سویا رہا، اور یہ دیکھ تیرا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ عزیر یہ دیکھ تیرے گدھے کی ہڈیاں بھی راکھ بن گئی، تیرے گدھے کی ہڈیاں بھی راکھ بن گئی، لیکن جو تیرے ساتھ کھانا اور پانی تھا نا لم یتسنہ، اس کو تو بدبو نے چھوا تک نہیں ہے۔ 100 سال تک کھانا تازہ پڑا رہا۔ ارے بھائی جو اللہ والے ہو جائیں گے تو وہ 100 سال بھی قبر سے، 100 سال کے بعد بھی قبر سے اٹھائے جائیں تو جس طرح عزیر کے کھانے کو بدبو نے نہیں سونگا، اس کے کفن کو بھی کیڑے نے نہیں سونگا، کیونکہ عام بندے تو نہیں ہے نا، سرکار کا کلمہ پڑھنے والے